بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم نے ازالہ کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کا تعلق سورہ فیل کے پڑھنے کے فضائل سے ہے۔ کچھ روایات ایسی ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ سورہ فیل کو پڑھنے سے بعض ایسی فضائل ہیں، بعض ایسے فضائل ہیں جو پڑھنے والے کو ملیں گے، اور ان میں سے اکثر و بیشتر جو روایات ہیں وہ انتہائی کمزور اور ناقابل اعتبار ہیں، بلکہ گھڑی ہوئی قرار ان کو دیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ان روایات کو پیش کرتا ہوں جو سورہ فیل سے متعلق ہیں۔ اس میں ایک روایت تو وہ ہے کہ جو الوسیط جو کہ الواحدی کی تفسیر ہے اس میں بیان ہوئی ہے، اور دوسری روایت وہ ہوگی جو ثعلبی کی تفسیر میں بیان ہوئی ہے۔ دونوں کے الفاظ کم و بیش ایک ہی ہیں، البتہ دونوں کی جو اسناد ہیں، ان کی جو چینز آف نریشن ہے، جو ان کی سندیں ہیں، وہ الگ الگ ہیں۔ جہاں تک الوسیط کا تعلق ہے، جو الواحدی کی تفسیر ہے، اس میں جو الفاظ آتے ہیں جو کہ حضرت ابی بن کعب رپورٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من قرأ سورۃ الفیل عافاہ اللہ ایام حیاتہ من الخسف والمسخ، یعنی جس شخص نے بھی سورہ فیل کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دے گا اس کی پوری زندگی میں، خسف اور مسخ سے، خسف کہتے ہیں زلزلے سے یا دھسنے کے عذاب سے، اور مسخ کہتے ہیں اگر آپ کی ظاہر ہے کہ چہرہ جو ہے یا آپ کی جو فطرت ہے اس کو مسخ کر دیا جائے تو اس کو مسخ کہتے ہیں۔ تو یہ کہا، یہ روایت ہی کہہ رہی ہے کہ مسخ اور خسف کے جو عذابوں سے اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے گا، ان کو پروٹیکٹ کرے گا اگر وہ سورہ فیل پڑھیں گے۔ یہی الفاظ کم و بیش وہ ہیں جو ثعلبی کی تفسیر میں ہے۔ الفاظ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، البتہ جو ان کی اسناد ہیں وہ فرق ہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے الوسیط کا، تو اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، ایک موضوع روایت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہارون ابن کثیر اور سلام ابن سلیم البدائینی دو شخصیات موجود ہیں جن کو آپ پہچان چکے ہوں گے، جو ہم بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جن کی تفصیل جو ہے ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ہے۔ عباس ابن دوری جو ہیں وہ ابو بکر ابن ابی خیثمہ سے، یہ دونوں حضرات جو ہیں یحییٰ ابن معین سے نقل کرتے ہیں کہ جو یحییٰ ابن معین کی جو رائے ہے سلام ابن سلیم کے بارے میں وہ یہ ہے کہ لیس بشیء، اور احمد بن سعد ابن ابی مریم جو ہیں وہ بھی یحییٰ ابن معین سے نقل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ابن معین کی ایک اور رائے یہ ہے کہ ضعیف لا یکتب حدیثہ، یعنی یہ انتہائی کمزور ہے حدیث کے معاملے میں اور ان کی روایتیں نہیں لکھی جاتی۔ محمد بن عبداللہ بن عمار الموصلی یہ کہتے ہیں کہ لیس بحجہ، اور ابراہیم بن یعقوب الجزجانی کہتے ہیں کہ غیر ثقہ، یعنی قابل اعتبار نہیں ہے۔ ابو زرع اور ابو حاتم نے ان کو ضعیف کہا ہے۔ امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ ترکوہ ہو گئے، اتھارٹیز نے ان کو ترک کر دیا ہے، اور امام نسائی نے بھی ان کو متروک کہا ہے، اور ایک اور جگہ کہا ہے کہ لیس بثقہ ولا یکتب حدیثہ۔ ابو القاسم البغوی کہتے ہیں ضعیف الحدیث جداً، یعنی حدیث کے معاملات میں انتہائی کمزور ہیں یہ، اور عبد الرحمن بن یوسف بن خراش یہ کہتے ہیں کہ متروک ہیں، ترک کیا گیا ہے، اور ایک اور جگہ پہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ کذاب یعنی جھوٹے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی جو چین آف نریشن جو الوسیط میں پائی جاتی ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بالکل گھڑی ہوئی روایت ہے، اور اس پہ اس کا کوئی اعتبار نہیں اس وجہ سے۔ تو ظاہر ہے کہ ان دونوں افراد کی موجودگی میں ہم اس روایت کو بالکل بھی قابل اعتبار نہیں سمجھیں گے، بلکہ جیسے کہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، بالکل ایک موضوع روایت ہے۔ جہاں تک ثعلبی کی تفسیر کا تعلق ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا متن بھی وہی ہے، ٹیکسٹ وہی ہے، البتہ اس میں جو کمزوری متن کے پہلو، سند کے پہلو سے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دو راوی ایسے ہیں، ناقل ابن راقم اور محمد بن شادہ، جن کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے، مجہول شخصیات ہیں، اور اس کے بعد پھر عاصم ہے، عاصم ابن ابی نجود، جو کہ ایک ایسے شخص ہے جن کے حفظ کے بارے میں، جن کی میموری کے بارے میں کلام ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیء الحفظ ہے، یعنی ان کی جو میموری ہے وہ فالٹر کرتی ہے، ان کی جو یادداشت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ یہ روایت بھی ناقابل اعتبار ٹھہرتی ہے، اور یہ روایت بھی ابی ابن کعب سے ہے جو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ روایت بھی ساقط الاعتبار ٹھہرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ سورہ فیل کے حوالے سے جو یہ روایات بیان ہوئی ہیں یہ دونوں کی دونوں جو ہیں یہ ناقابل اعتبار ہیں، ان کا کوئی ہمیں ان پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور خود ہمارے محدثین نے جرا کر کے بتا دیا ہے کہ جو روایات جو کچھ بتا رہی ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ پہ توجہ کی جائے، اور یہی ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہر سنی سنائی بات جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کر کے ہمیں بیان کر دی جائے وہ ہم یقین کر لیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا فی الواقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا بھی ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بارے میں تو ظاہر ہے محدثین اور اہل رجال نے، رجال اتھارٹیز نے ہمیں بتا دیا کہ یہ روایت جو ہے یہ ساقط الاعتبار ہے، اور اس پہ ہمیں ہرگز رلائے نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک سورہ فیل کے فضائل کو سمیٹنے کا تعلق ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے مطالب پہ زور دیں، اور یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے سورہ کے لیے ہمیں کیا پیغام پایا جاتا ہے، اور اس طرح کی روایت کو ہم جو کہ میں نے آپ کے سامنے بھی درج کی ہیں یا بیان کی ہیں، ان کو بالکل ہم توجہ نہ دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔